الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ ان کو کہہ دیں، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ مجھے بتاؤ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، کیا اللہ مجھے کسی تکلیف کا ارادہ کر لے، اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے، حل ہن کاشفات ضر، کیا یہ میری اس تکلیف کو دور کر دیں گے؟ پھر اللہ کہتا ہے او ارادانی برحمت حل ہن ممسکات و رحمت ہی، یا پھر اللہ مجھے کوئی اپنی رحمت دینا چاہتا ہے، مجھے اللہ اپنی کوئی نعمت دینا چاہتا ہے، تو کیا یہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، نبی، رسول، ولی، جن، انسان، فرشتے، ساری مخلوقات، اللہ رحمت دینا چاہتا ہے تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، وہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت پکڑنے پہ آئے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا دوسرا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہونا چاہتا ہے، رحمت دینا چاہتا ہے، نعمت دینا چاہتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی اس رحمت کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے ایک مومن کا عقیدہ اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے کہ میرا تعلق اللہ سے درست ہو تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو اور وہ مجھے پریشانیاں نہ دے، مشکلات نہ دے، اپنی رحمتیں مجھ پر نازل کرے۔ اللہ پکڑتا کب ہے؟ جب ہمارے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے جرم ذنوب زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ہمیں پکڑتا ہے، یا پھر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں تکلیف دیتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اگر وہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تو پھر صبر کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، نعمتیں ہیں تو شکر کرنا چاہیے، ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا، اور جو نعمتیں موجود ہیں وہ بھی شکر کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں، اور نعمتیں چاہیے تبھی شکر اور عبادت چاہیے۔ شکر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، یہ مانیں کہ اللہ نے دی ہیں اور اس کو صحیح راستے پر لگائیں، اعتراف کریں، عبادت کریں، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، صبر کریں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگوں کو جب پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہے، تو کبھی وہ داغے باندھتے ہیں، کبھی وہ کڑے باندھتے ہیں، کبھی مزاروں پہ جاتے ہیں، کبھی کہاں، کبھی جادوگروں کے پاس کہ شاید یہ ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، کائنات کی کوئی چیز مشکل دور نہیں کرتی، مشکل اللہ کرے گا تو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اسلام لے کر آؤ، اسلام چھوڑا ہوا تو اسلام کیا رہو، نمازیں پڑھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف نہ جاؤ، اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کے پاس آؤ۔ لیکن لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت پھر ہمیں اور عذاب دیتا ہے۔
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ را رجل فی یدہ خیط من الحما، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک دھاگا باندھا ہوا ہے، فقطعہ، تو آپ نے اس کو کاٹا اور پھر یہ قرآن کی آیات تلاوت کی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ کتنے ہی لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے ہیں، لیکن ہوتے وہ مشرک ہیں۔ اب اس صحابی نے یہ آیات پڑھی، کس پر پڑھی؟ اس آدمی پر پڑھی جس کے ہاتھ میں ایک دھاگا باندھا ہوا تھا، ایک دھاگا باندھا ہوا تھا۔ اس پر اس صحابی نے یہ آیات پڑھ کر اس کو کیا بولا کہ تو مشرک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول، اور اکثر لوگوں نے تعویذ پہنے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب تعویذ، یہ حدیث صحیح ہے، تعویذ لٹکانا شرک ہے، یہ سارے کہتے ہیں۔ میں نے جتنے علماء دیکھے، جتنے فرقے والے دیکھے، وہ کہتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تعویذ وہ زمانے جاہلیت کے ہوتے تھے، وہ پتھر لٹکاتے تھے۔ وہ کیا لٹکاتے تھے؟ پتھر۔ وہ تعویذ جس کے اندر پتھر ہو وہ لٹکانا شرک ہے۔ لیکن ہم تو جو تعویذ لٹکاتے ہیں وہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں، تو قرآن لٹکانا شرک نہیں ہے، حدیثیں لٹکانی شرک نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کیا لٹکاتے ہیں؟ قرآن کی، کہتے ہیں کہ یہ جو تعویذ ہے قرآنی تعویذ ہے، تو یہ تو جائز ہے، جب اس میں شفا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں نے بے شمار لوگوں کے تعویذ کھولے، دیکھے، تو اس میں عجیب عجیب شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا شیطان، یا اسرائیل، یا اسرافیل، یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا عبد القادر جیلانی، اور بعض ایسے تعویذ بھی دیکھے کہ اس میں آیتیں لکھی ہوتی ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، اور اس کے چاروں طرف کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ صورتیں ہوتی ہیں، آخری صورتیں، لیکن سائڈ میں یا سینٹر میں ایک جگہ وہ 5 تن کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا علی، وہ لکھا ہوتا ہے۔ بھائی یہ تعویذ جتنی مرضی آیات لکھ رہے ہیں آپ، لیکن جب آپ نے یہ لکھ دیا یا رسول اللہ مدد، یا علی مشکل کشا اس تعویذ میں، تو شرک تو آپ نے کر لیا، شرک اکبر کر لیا۔ مجھے آج تک کوئی ایسا تعویذ نہیں ملا کہ جس میں خالص قرآن کی آیاتیں لکھی ہوں، ایسا کوئی تعویذ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا۔ اب آپ تعویذ لٹکاتے ہیں کہ مشکلیں دور ہو جائیں، حاجتیں پوری ہو جائیں، حاجتیں پوری بھی ہو جائیں، مشکلیں دور بھی ہو جائیں، چاہے وہ پتھر لٹکائیں، قرآن کی آیات لٹکائیں، لیکن اگر ایک طرف آپ نے آیات لکھائیں اور ساتھ میں شرک بھی کر دیا، یا دجال لکھ دیا، یا فرعون، یا حامان، یا نمرود، پتہ نہیں کیا کیا، وہ 7 تعویذ بنے ہوتے ہیں، ایسی زبانیں جو سمجھ میں بھی نہیں آتی، تو یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ قرآن کی آیاتیں ہیں، یہ سورہ قل هو اللہ ہے، لوگ کہتے ہیں سائڈ میں دوسرا کام بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو شرک تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جو ایمان بھی لائیں اور پھر شرک بھی کریں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ جو کیا کرتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی، اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تعویذ جو لٹکاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اور اگر صرف تعویذ لٹکایا ہو، سبب اس کو سمجھیں تو ہم کہیں شرک اصغر، لیکن یہ اس پر توکل بھی کرتے ہیں جو شرک اکبر بن جاتا ہے، اور اس کو اس کے اندر یا علی مدد، یا فاطمہ، یا رسول اللہ مدد، یہ لکھ کر وہ شرک اکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جیسے یا اللہ مدد، مشکل میں غیب میں اللہ کو پکارنا سب سے بڑی توحید ہے، اسی طرح مشکل میں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کہنا یہ سب سے بڑا شرک ہے، یا عبداللہ سب سے بڑا شرک ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو تعویذ لٹکاتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ہمیں اس شرک سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے، جہنم سے بچا سکے۔ تو یہ جو تعویذ لٹکائیں، دھاگے لٹکائیں ہیں، یا جو بھی چیز آپ جسم میں اس لیے پہن رہے ہیں، چاہے کپڑے کیوں نہیں پہن رہے،
اس لیے کہ یہ کپڑے میری مشکل دور کریں گے، پریشانیاں نہیں آنے دیں گے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کبھی شرک اصغر کبھی شرک اکبر۔ تو دنیا سے کٹ کر صرف رب سے اپنا امید رکھیں، توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ میرا رب یہ مشکلیں دور کرے گا، حاجتیں پوری کرے گا، میرا کام ہے اس کی عبادت کرنا خالص اللہ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، قرآن و سنت کے مطابق وہ۔ باقی یہ جو تعویذ ہم لٹکاتے ہیں، اگر ہم قرآن بھی لٹکاتے ہیں، ہم صرف قرآن کی آیات لٹکاتے ہیں، چلو کوئی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد نہیں لکھتے، یہ بھی لٹکاتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا؟ اللہ کے رسول نے خود کیا، صحابہ نے کیا، تابعین تبع تابعین کسی نے کیا؟ کسی نے بھی یہ نہیں کیا۔ تو یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک شرک کی طرف جانے والا راستہ ہے، جسے کہتے ہیں لڑکے لڑکی کو خلوت منع ہے، تنہائی منع ہے، تنہائی میں بیٹھیں گے تیسرا شیطان آئے گا، پھر بدکاری کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح اگر صرف آیات بھی ہیں، لٹکا رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیا پتہ کہ اس میں شرک ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو چیزیں شرک کی طرف لے جائیں وہ سب حرام ہیں، تو یہ شرک کی طرف جانے کا راستہ ہے، حرام ہے، بالکل بدعت ہے، اس لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ مثلاً آپ دوائی کی پرچی گلے میں لٹکا دیں تو کیا آپ کو شفا مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس کو دوائی خرید کر کھانی پڑے گی۔ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے کہ آپ دم کر سکتے ہیں قرآن پڑھ کر، اور اس پر عمل کریں، اس کی تلاوت کریں۔ لٹکانا، یہ کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا کہ آپ لٹکائیں، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں قرآن کو لٹکانے میں۔ یا یہ حرام ہے، یا یہ بدعت ہے، یا یہ پاگل پنا ہے۔ اگر شرک تک نہیں بھی پہنچتا تو شرک تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس لیے اس سے بچ جاؤ، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اسی تعویذ کے اوپر ایک اور تفصیلی ویڈیو بنے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔